ومرجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام علیکم سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سید یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا سید یا نور اللہ یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أدب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متقارمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وَأَنَ عَلِيٍّ وَأَنْ عُثْمَانَ ذِي الْحَرَمَيْنِ نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا بے پایاں احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہا کریں۔ میں آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، یاد دہانی کرانا اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، یاد دہانی کرانا پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے۔ اس لیے محترم، جب بھی جہاں کہیں سے آپ کو کوئی خوبصورت بات قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں مل جائے، صحابہ کرام کو قول مل جائے، اولیاء کرام کی خوبصورت بات مل جائے، تو محترم اس میں بخیل کنجوس نہیں کرنا، اس میں سخاوت کرنی ہے، اور اس خوبصورت بات کو، خوبصورت تعلیم کو، خوبصورت دولت کو جتنی جلدی ہو سکے گھر والوں، رشتہ دار، اہل محلہ، دوستوں تک اس بات کو پہنچا دو۔ ان الدال علی الخیر کفائلہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا
नेकी की राह बताने वाले को, नेकी की राह बताने वाले को उतना ही सवाब है जितना कि नेकी करने वाले को सवाब है। और इसी को सदका जारिया कहते हैं, इसको सदका जारिया कहते हैं। फिर हमारी खुशनसीबी है कि हमें हर इतवार को अल्लाह ताला की खसूसी तौफीक और आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आका अलैहिस्सलाम के आल के शहदादों की बारगाह में हाजिरी का मौका मिलता रहता है। फिर ये है कि मैं कोई बड़ा अहल इल्म हूँ, बहुत बड़ा अलामा हूँ, बस एक तालिब इल्म हूँ, बस लखपाल ने बस अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है, उसकी मेहरबानी है। और जब आता हूँ दुआ करता हूँ तो मैं तो यही अर्ज करता हूँ, कुछ नहीं मांगता। शाह साहब आखिरी जिंदगी की आखिरी सांस तक ना बस अपने कदमों में कबूल फरमा। और मैं कहता हूँ कि कुरान पढ़ाते हैं या फिर यहाँ कुछ दर्स देते हैं, अगर मौत आ जाए तो मेरे ख्याल में कमाल नहीं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस हाल में मौत आती है उसी हाल में कयामत उठता। इतनी अच्छी मौत मांगा करें। मौत मांगना गुनाह है क्या, लेकिन अच्छी मौत का मांगना ये हुक्म। बीमारी का मांगना गुनाह है, बात तो याद रखा करें। बीमारी का मांगना गुनाह है। बीमारी आ जाए तो फिर रहमत है, फिर उसका मुकाबला करें, सब्र करें। ये एक लंबी गुफ्तगू है, मैंने एक बात करनी थी वो मैंने कर दी है, इसलिए जो मैं आपको याद नहीं कराता रहता हूँ और बस आका तो नहीं भी याद रहता, लेकिन कोशिश मेरी होती है क्योंकि ये बात बड़ी कमाल है, क्योंकि इसका सारा तल्लक है खात्मा बिल खैर के साथ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खात्मा बिल खैर जिसका भी हो गया, ईमान पर जिसका भी खात्मा हो गया, आका अलैहिस्सलाम ने कसम उठा के फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। आका अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा फरमाया वो जनती है, वो जनती है, वो जनती। इसलिए मोहतरम ये बात बड़ी खूबसूरत है, इसलिए मैं अपनी तकरीर या अपने खताब या बात से कबल मैं याद देने को कराता रहता हूँ कि खुद भी मांगो, जी भर के मांगो, कुछ ना मांगो, एक चीज यही मांगते रहो कि या अल्लाह आखिरी वक्त कलमा नसीब हो जाए। अल्लाह साहब कुछ ना मांगो। और मैं मना भी नहीं कर रहा कि मेरे को इतराज भी ना कर देना कि गज्जू मता दरबार शरीफ पे वो कर सब बयान कर, तूने मना कर दिया। मैं मना नहीं कर रहा, जो जी चाहता मांगो, जी भर के मांगो। लेकिन मैं कहता हूँ जो कुछ मांगना है, मैं कह तमाम मांग जो मांगेगा उसका ये मजमूआ है, इसका समझो लुबे लबाब है, जिसका देखो ना ये जिंदगी का किनारा है कि नहीं, बोलिए ना, है ना। ये जो ये कब्रों में पड़े हुए इनका किनारा था, चले गए, हम यानी करीब जाने वाले हैं। ये अर्जी जिंदगी है। अब सदियों वाले बाप तो चले गए, अब सदियों वाली जिंदगी नहीं मिलनी, ये भी याद रखिए। और एकदम मैंने बयान किया था ना कि 40, 50, 60 की मैंने रिवायत पढ़ी, मैंने 61 दिन 61 की भी रिवायत नहीं पढ़ी। इतनी उम्र होंगी, लंबी उम्र जिसकी होगी वो 60 साल तक पहुंचेगी। ये याद रख लें, उम्रें वो बड़ी बड़ी वो खत्म होती जा रही, अब थोड़ी थोड़ी उम्रें रहेंगी। और वो उम्रें थोड़ी, वो भी थोड़ी, दिन चढ़ाओ गया, रात जनाबी जुमे पे हर इतवार खाते हैं। मैं कहूँ यार फिर इतवार आ गया, जुमा पढ़ाती यार फिर जुमा आ गया, एक रमजान फिर दूसरा रमजान आ गया। ये किस तरह तेजी से हमारी जिंदगी का सरगर्म जा रहा है। बड़ा मैं बात कर रहा था, ये दुआ बड़ी कमाल है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की मोहब्बत में, प्यार में, खैर खाई में, हमदर्दी में, हैं मेरे आका ने फिक्र में दुआ दी, फुरिदा अलैकुम दुआन दुआउल ईमान, दुआ कितनी प्यारी दुआ। पर आपने मांगते रहना है, सब बताने की या अल्लाह हम सबको बस एक अर्ज है, मौला कुछ नहीं मांगते, बस एक अर्ज है कि हम सबको ईमान पे जिंदा रख, ईमान पर मौत अता फरमा। मैंने जब ये जुमले पढ़े ना तो बड़े खूबसूरत जुमले लगे। और एक दिन मैं वैसे तो शोबा हिफज सैकड़ों बच्चे बच्चियां पढ़ के हिफज करके चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। नादरा तो माशाअल्लाह कितने, आप भी माशाअल्लाह हिफज चल रहा है, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। पता नहीं सैकड़ों बार या हजारों बार इस दुआ को हमने पढ़ा, ये दुआ को हमने पढ़ा, पढ़ाया,
لیکن ایک دن نا وہ 2 ہفتے ہو گئے میری کلاس لگ رہی، صبح لگی ہوئی تھی، میں کلاس میں آ کر بیٹھا نا تو ایک آیت سامنے آئی تو میں نے اس پہ غور کیا، اس کے ترجمے پر میری کیفیت ہی بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مانگ مجھ سے، آئے رب کہتا ہے مجھ سے مانگ، مولا کیا مانگے؟ فرمایا اس طرح مانگے رب لا تذرنی فردا، اے باری تعالیٰ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا۔ خدا قسم جب اس میں میں نے غور کیا نا یار جملہ، پھر میری نظر چلی گئی موت پر، پھر قبر کے اندر، پھر میزان پر، پھر پل صراط پر، میں کہ پھر وہ بار بار رب لا تذرنی فردا، اے باری تعالیٰ موت کے وقت اکیلے نہ چھوڑنا، رب تذرنی فردا، اے باری تعالیٰ اے قبر میں اکیلے نہ چھوڑنا، رب لا تذرنی فردا، اے باری تعالیٰ میزان پر اکیلے، کیونکہ اگلا جملہ بڑا خاص ہے، اگلا جملہ بڑا خاص، رب لا تذرنی فردا، آپ یاد کر لیں، آپ اگر جن کو یاد ہو تو پڑھتے رہ کریں، میں کہتا ہوں بار پڑھو رب لا تذرنی فردا، اور پھر نظر رکھو موت، قبر، میزان پر، مولا ان جگہوں پہ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ آگے رب نے خود فرمایا، اپنی طاقت اپنے اختیارات رب نے خود بیان کر دیے، فرمایا کیونکہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، ساتھ میرے بندے مجھے یہ بھی کہے مجھ سے مانگ، رب کا بیانی انداز ہی کمال خدا کی قسم، قرآن کا جب مطالعہ بندہ کرتا ہے نا، پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، میں کہتا لطف آ جاتا ہے، رب خود ہی کہہ رہا مانگنا مجھ سے، باری تعالیٰ کیا مانگے؟ فرمایا رب لا تذرنی فردا، مجھ سے بار بار مانگ، اس وقت میں تیری دعا قبول کر لینی ہے، پھر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، پھر میں تیرے ساتھ رہوں گا، اگر وہ ساتھ رہا الحمدللہ، پھر موت وقت شیطان جتنا حملہ کرے گا ہمارا ایمان اس کے حملے سے محفوظ رہے، اس کے حملے سے، تو یہ جملے تمہاری زبان پہ جاری ہو جائیں، رب لا تذرنی فردا، رب کہتا ہے ساتھ حوالہ بھی دے، ساتھ میری تعریف بھی کر، ساتھ میری تعریف کرنا، وہ کیا؟ اور رب کہتا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یہ بھی ساتھ کہے کہ مولا بہترین میرا وارث تو ہے، بہترین میرا وارث، کیسا جملہ خدا کی قسم، اور پھر اوپر میں کہتا ہوں یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہے، لیکن یہ یاد پتہ کون کرے گا؟ محبت والا، فکر والا، ذوق والا، لگن والا۔ میں ایک دن حدیث پاک پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام اس طرح خطاب کر رہے تھے تو میرا آقا نے فرمایا او میرے صحابہ توجہ سے سنو، یہ الفاظ ہیں، کیا فرمایا؟ توجہ سے سنو، غور سے سنو، پھر تم سے سنا جائے گا، ہائے ہائے، پھر تم سے سنا جائے گا، پھر جو تم سے سنیں گے پھر ان سے سنا جائے گا، اس لیے تم سے آغاز ہونا ہے اے میرے صحابہ، تم سے میرے دین کا آغاز ہونا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے توجہ کا لفظ فرمایا توجہ سے میرے لفظوں پہ غور کرو، کیونکہ تمہارا سننا قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ اس لیے محترم توجہ سے سنا کریں، اور توجہ سے سننا میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے۔ بہرحال میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، پھر اوپر چلے جائیں، بڑے الفاظ پیارے، اللہ مغفر لنا، بڑے میں کہتا ہوں جملے کتنے پیارے، اللہ مغفر لنا، اللہ مغفر نہیں بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن سیگا جمع آ جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جب کسی کے بندہ دعا کرتا ہے تو اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ مرتبہ میں نے بیان کیا، اللہ مغفر لنا قبل الموت، میرے مولا کرم فرما دے کہ موت کے آنے سے پہلے میری بخشش فرما۔ اور ایک اور عرض ہے، اے باری تعالیٰ ایک اور عرض ہے، وہ کیا؟ وَرْحَمْنَا، اے میرے مولا میرے اوپر رحم فرما، اور کب؟ عند الموت، مولا ادھر سکرات موت شروع ہو جائے، پھر تیرا میرے اوپر رحم ہو جائے، پھر شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ میرے ایمان کو ضائع کر دے، میرے مولا تیرا رحم ہو جائے، اور رحم بصورت توجہ، رحم بصورت اللہ کی رحمت، بصورت اللہ کی کرم نوازی، رحم اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی، اس کی خوشنودی، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت جب ہو جائے تو پھر شیطان کے حملے سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، پھر کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے تو پھر آقا نے فرمایا پھر تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ آگے جملہ بڑا پیارا ہے، میں انشاءاللہ اس طرف آ رہا ہوں جس پر میرا موضوع چل رہا ہے، لیکن یہ درمیان میں تو وہ سننے کی یاد دہانی سے میں بات کی تو آگے کافی چل گیا۔ آگے جا کے لفظ آتے وَلَا تُعَذِّبْنَا وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مولا ایک تو عرض ہے
کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد تو نے مجھے اپنا عذاب نہیں دیا. اور اگلے جملے حضرت صاحب بڑے بڑے خاص سننے والے. وہ کیا ہیں سننے والے؟ وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ جس طرح تھا نا رب لا تذرنی فردا، اب ان کو ملائیں، یہ آپس میں ایک خوبصورت جملہ لگا ہے. رب لا تذرنی فردا، اے باری تعالیٰ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ انت خیر الوارثین، بہترین وارث تو ہیں. یہ جملے بڑے پیارے ہیں. وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مولا میرا حساب قیامت کو نہ لینا، میں حساب دینے کے قابل نہیں. اور کس کو عرض کر رہا ہے؟ چلو میں کہ کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے؟ رب کی بارگاہ میں. کس کی بارگاہ میں؟ کیونکہ میں جملہ ساتھ ملانا چاہتا ہوں نا، رب لا تذرنی فردا، کیونکہ وہ انت خیر الوارثین. ادھر جملے بڑے توجہ طلب، ادھر جملے بڑے توجہ طلب ہے. نہیں بند ہے پہلا ویسے فون میں بند کیتا ہے. میں عرض کر رہا تھا اب جملہ سننا. وَلَا تُحَاسِبْنَا، میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کو رب نے فرما دیا نا، جملہ سننے والا ہے، جس کو رب نے فرما دیا تیرا حساب ہے، میرا کر اس سے بڑا عذاب ہی کوئی حساب دے سکتا رب؟ یعنی جس کو رب نے فرما دیا نا کہ تیرا، جس کو فرما دیا بس اس کی خیر نہیں، پھر تو میرا کر اس سے بڑا عذاب ہی کوئی نہیں. تب عید کے مد مقابل کیا فرمایا؟ فرمایا جو قیامت کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا وہ جنتی ہو. یہ دونوں چیزوں کو آپس میں ملایا، یہ دونوں کو پھر ادھر بھی ملایا. فرمایا مسواک، یہ لکڑی جس کا ہم لکڑی سمجھتے ہیں، فرمایا اس میں 70 فائدے ہیں، اس کے مد مقابل شراب میں 70 نقصان ہے. یہ آگے بڑی لمبی ترتیب ہے، لمبی ایک ترتیب ہے. آئیے محترم واپس آئیں. جملہ بڑا پیارا تھا. اے مولا ولا تحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کو میرا حساب نہیں لینا، کیونکہ آگے جملہ کیا ہے؟ کیونکہ انکا علی کل شیء قدیر. ادھر کیا تھا؟ رب لا تذرنی فردا، کیونکہ وانت خیر الوارثین. ادھر کیا ہے؟ ولا تحاسبنا یوم القیامہ، میرا حساب نہ لینا قیامت کو، کیونکہ انکا علی کل شیء قدیر. کیونکہ وہاں تو ہر چیز پہ قادر ہونا ہے نا، لینے نہ لینے پہ تو قادر ہوگا. تو جب طاقت تیری، اختیار تیرا، وہ قرآن کے الفاظ سورۃ انبیاء. ہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ کل چاند کی 8 تاریخ تھی، کل سورۃ انبیاء کی تلاوت کرنا میرا آقا کی سنت تھی، اور آج سورۃ حج کی تلاوت کرنا سنت ہے. جو کل تلاوت نہیں کر سکے، نہیں پتہ چل سکا، تو آپ کوشش فرمائیں کہ آج سورۃ حج کی تلاوت کر لیں. جو قرآن کی پڑھے ہوئے ہیں وہ آج سورۃ حج کی تلاوت کر لیں. اگر پورا پارہ ہی پڑھ لیں کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں سورۃ انبیاء پڑھیں گے. پورا ایک پارہ ہے، آدھے پارے پر سورۃ انبیاء مشتمل ہے اور آدھے پر سورۃ حج ہے. 8 9 کو یہ پوری زندگی کے لیے یاد کرو جب تک زندگی ہے. 8 کو سورۃ انبیاء اور 9 کو سورۃ حج کی تلاوت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. کہ تکبیرات کا سلسلہ ماشاءاللہ آپ کی جان، آپ نماز پڑھتے ہیں مساجد میں، تکبیرات سلسلہ تو آپ کا شروع ہو گیا نا. تو یہ اب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہمارے امام صاحب پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے. لیکن اگر تمہاری جماعت رہ جائے، تم اکیلے پڑھو نماز 13 کی عصر تک، 13 کی یعنی جمعرات کی عصر تک، اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے نا، اکیلے بھی، تب بھی آپ نے جب فرضوں کا سلام پھیرنا ہے. کس کا؟ فرضوں کا سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ اس تکبیرات کو بلند پڑھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. آئیے محترم واپس آ جائیے. اب یہ تو درمیان میں وہ یاد دہانی کرتا میں کافی آگے چلا گیا. چند ایک باتیں میری زبان پہ نکلنی تھی، اب تک پہنچنی تھی. اب اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا نا، اس کے اندر 2 باتیں بڑی خاص ہیں. اس کے اندر بڑی خاص باتیں ہیں، وہ سنیں. میں وہ سارے اسے شروع کیا اور عدت للمتقین پر میں نے یہ بات کو مکمل کیا. پھر وہ عدت للمتقین، یہ جنت کو تیار کر رکھا کن کے لیے؟ متقین کے لیے. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ متقین کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کا تعارف، ان کی پہچان کیا ہے، پتہ تو چلے کہ متقین ہیں کون. پھر اللہ رب العزت نے ان کی علامتیں بیان کی، تعارف کروایا. پہلی علامت کیا تھی جو میں بیان کر چکا ہوں؟ الذین ینفقون، وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پتہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ فی السراء والضراء. رب نے بھی سب بیان کر دیا. فرمایا آسانی ہے، تنگی ہے، خوشی ہے، غم ہے،
جو حال ہے، جس حال سے جس طرح گزر رہا اس کا تلک الیام نداولها بین الناس، بس اس کے متقی کی علامت یہ ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، تنگی آسانی ہے، دن ہے رات ہے، سردی ہے گرمی ہے، سفر ہے حضرت، اس نے میری راہ میں خرچ کرنا، بس یہ متقی کی علامت ہے۔ متقی اور متقین، یہ متقین کی کیا ہے؟ پہلی علامت یاد رہے گی، سارے بولیے۔ اب ایک جملہ میں کہتا جاؤں، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جی رب کی بارگاہ میں سب زیادہ مقام کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا سخی۔ کس کا؟ کیونکہ اللہ فرماتا میں خود سخی ہوں، میں سخی کو پسند کرتا ہوں۔ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب سخی، میں بھی سخی، میں بھی سخی، اور سخاوت کو رب پسند کرتا ہے۔ آگے اور بڑی حدیث ہے، ایک موضوع ہے لگا سخاوت کا، بڑا وسیع موضوع ہے، واقعات ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، بڑے بڑے پیرک والے۔ لیکن میں ایک درمیان میں جملہ لا رہا تھا کہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار باب مدینۃ العلم، ویسے باتیں آسان ہیں، مشکل تو نہیں، یاد رہے گی نا، تازی تازی یہ گفتگو آگے پہنچایا کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ بلغوا عنی ولو آیا، ثواب ہی ثواب، اجریت، اگر تمہاری اس گفتگو پہنچانے پر ایک بندہ بھی عمل کر گیا کمال ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کا فاعل۔ میں نے ابھی بیان کیا کہ نیکی کی راہ بتانے والے کو کتنا ثواب ہے، کتنا نیکی کرنے والے کو، بس بنیاد رکھ دی، بتاتے رہا کریں۔ جب بھی آپ کی کوئی مجلس لگے نا، کسی مجلس میں کوئی غیبت، کوئی جھوٹ، کوئی منع نہیں کرنا، الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے، الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس بیٹھ رہے ہیں کہ گھنٹے، ہم نے اپنی مجلس میں کوئی لغو بات ہونے دی نہیں، الحمدللہ۔ ہم نے وہاں قرآن سنت ہی بیان کی۔ کیوں؟ میں نے ایک دفعہ بیان نہیں کیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جنت مانگتے ہیں اور میری امت میں سے 4 فرد ایسے ہیں کہ جنت خود ان کو مانگتی ہے، جنت خود مانگتی ہے، اس کی مشتاق ہے، جنت اس کی طالب ہے، جنت اس کی عاشق ہے، جنت کہتی مولا اے بندہ مجھے دے دے، یا اللہ اے بندہ مجھے دے دے، بار بار کہتی یا اللہ یہ بندہ مجھے دے دے۔ اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنی زبان کو بیہودہ گفتگو سے بچائے، بیہودہ گفتگو سے، سوڈے تو منہ تو گال پکی جناب، تیر تکیہ کلام بن گیا شاہ صاحب، گال تو بغیر بولنا ہی نہیں، گال ہی گال، پتہ نہیں کی بولے، اللہ دے بندے کیا ہو گیا، فرشتے ہم تنگ کرتے پہ، ڈیریاں بھری جا رہی تھی، کیوں؟ ایسی گفتگو نکلے کہ جنت تمہاری طالب ہو جائے۔ یار میں قرآن سنت کے تعلیمات پر یار غور کیا کرو، میرے آقا کی کتنی گفتگو خوبصورت ہے۔ وہ 4 فردوں میں سے ایک فرد کون ہے؟ بولیے، کہ جو اپنی زبان کو بیہودہ گفتگو سے بچائے، محفوظ کرے، کیا کرے؟ اب آئیے پھر واپس حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، رب کی بارگاہ پتہ کس کا مقام ہے؟ رب کے آقا پیارے علی بتاؤ، فرمایا سخی۔ کس کا؟ آگے پھر سوال کر دیا انہوں نے، کہنے لگے پھر سخیوں میں سے اعلیٰ کون؟ چاہے بھی بندوں میں سے تو سخی اعلیٰ ہے، تو سخیوں میں سے کون اعلیٰ؟ تو پھر وہ بھی باب مدینۃ العلم تھے رضی اللہ تعالیٰ، کمال تھے۔ فرمایا سخیوں میں سے پتہ کون اعلیٰ ہے؟ فی السراء والضراء، ہر حال میں وہ رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں نا، کوئی آ گیا تو انہیں خالی جانے نہیں دے۔ دیکھو نا، ایک بڑی اصلاحی بات بڑی خوبصورت آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شاہ صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ، بھی اس ایک نسخ جانتے ہیں آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے حکماء بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، بڑے بڑے تجربہ کار۔ شوربہ والا جو سالن ہے، شوربے والا، اس میں صحت ہے، کیا آپ بس سکیا مبتلا ہو گئے، سکا سکا سکا، خوش ہے کھائی گا، روسٹ کھائی گا، نہیں پھر ہر بندے کو شوگر تے بلڈ پریشر بیماریاں سانو لگی ہیں، ہر دوسرا بندہ بیمار مبتلا ہو۔ لیکن سن لیں، شوربے کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا، شوربے کو نبی پاک نے پسند کیا، شوربے والے سالن کو نبی پاک نے پسند کیا۔ شوربے میں صحت ہے، فرمایا اتنا سالن بناؤ، اتنا شرما بناؤ، اگر ہمسائے بھی آ جائیں ان کا بھی گزارا ہو جائے۔ اور سناؤں گزارا کرنا ساری فریج 10-12 سالن پہنے، کوئی آگے سے ہی منگن واسطے اسی نہ ایڈا بڑا جھوٹ بولنا، کہنا یار اس کا آج نا مرچا گھول کے آج روٹی کھا لو، ہائے ہائے۔ اب وہ جو سالن تھے نا تیرے وہ حلال تھے، ایک جھوٹ بولنے پہ سارے حرام ہو۔ کیا ہو گیا اللہ کے بندو؟ میرا آقا کے حال کے شہادت کی بارگاہ میں ہفتہ بھر حاضری میں دینے والوں دوستو غور کریں،
یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. مغالطے میں نہ جاؤ، مغالطے میں نہ جاؤ، مغالطے میں نہ جاؤ. میں بات کر رہا تھا کہ سخیوں میں سے سخی کون، اعلیٰ کون ہے؟ کسی خالی نہ جانے دے، خالی. تو اس پر میں نے مثال ایک سالن کی دے دی. کس کی دے دی مثال؟ سالن کی. آئیے محترم، متقین کی یعنی دوسری علامت کیا ہے؟ بڑی کمال ہے. فرمایا والقاظمین الغیظ، جب ان کو غصہ آتا ہے نا تو غصہ پی جاتے ہیں. تو جڑا آپ پینے ہیں وہ تو کمال ہے ماشاء اللہ. جڑا آپ پینے ہے نا وہ تھانوں بھی پتا تو مینوں بھی پتا. میں کبھی کبھار نا اپنے کو دیکھتا ہوں کہ معمولی جی بات پہ غصہ آ گیا تو میں فوراً میری توجہ کہیں نہیں جاتی، میری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چلی جاتی. میں نے یا اللہ تو کتنا کریم ہے، ایڈے پاپ تے بڑے بڑے گناہ دیکھ کے تو پھر بھی معاف کیتی جا رہا. یا اللہ تیری ذات کی ہے، تیری ذات اتنی کمال ہے مولا. ایک مثال دیتا ہوں سنیے. جب فرعون ڈوبنے لگا نا دریائے نیل میں، کیا کر رہے آپ نے واقعہ تمہارے سے سنا ہوا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. جب ڈوب رہا تھا نا، جب اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کنارے پر کھڑے تھے، سارا قافلہ کھڑا تھا. کہنے گیا موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف، میں مانتا ہوں تیرے رب کو. موسیٰ کے نہیں ڈوب. ان جلالی نبی تھے، جلالی نبی تھے نا. سارے نبیوں میں سے جلالت میں ان کو مشہور کیا ہے اہل علم نے کہ یہ جلالی نبی تھے. کہ ڈوب. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. وہ نیچے پھر اوپر آئے، پھر اوپر ہے کہ اے موسیٰ میں معافی مانگتا ہوں، تیرے رب کو مانتا ہوں. نہیں تو ڈوب. اس طرح 2-3 مرتبہ یا جتنی مرتبہ ہوا، آخر کر وہ بولیے توجہ رکھنا، میں کچھ جملہ کہنے لگا ہوں. آخر کر وہ میں قربان جاؤں رب تیری کرامت. مولا تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا ستار غفار ہے. جب وہ ڈوب گیا نا رب نے فوراً موسیٰ علیہ السلام فرمایا موسیٰ اس نے اگر تجھے کہہ دیا تو معاف کر دینا. نہیں اگلا جملہ بڑا خاص سننے والا ہے، اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. خدا کی قسم پتہ نہیں میں یہاں کیسے بیان کر رہا ہوں، میں اس کو جلدی بیان نہیں کرتا، بیان ہوتا نہیں مجھ سے. رب نے فرمایا موسیٰ اے میرے پیارے پیغمبر، جب اس نے تجھے کہا اس کو معاف کر دینا تھا، وہ معافی نہیں مانگ رہا تھا. رب نے فرمایا مجھے اپنے رب، مجھے اپنی رحیمی کریمی کی قسم، عزت کی قسم. رب نے قسم اٹھائی، رب نے اپنی قسم اٹھا کے فرمایا موسیٰ تجھے تو اس نے کئی مرتبہ کہا نا تو ان کا ڈوب. مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، مجھے ایک بار مجھے کہہ دیتا تو میں نے اس کو بچا لینا. اگر ایک مرتبہ بھی مجھے کہہ دیتا تو میں اس کو بچا لینا تھا، کیونکہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں ستار ہوں، میں غفار ہوں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ تائب ہوتا ہے، زمین شرق سے غرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، پورا خلا اس کے بڑے بڑے پاپوں سے بھرا خلا، لیکن تائب ہو جائے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرے کہ مولا میں بھول گیا، اللہ تعالیٰ میں بھول گیا، مجھے معاف کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جس طرح زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں. والکاظمین الغیظ، والکاظمین لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی یا ان کی بھی کرام کی بات میں ساتھ ملا دیتا ہوں. پتہ نہیں وہاں کیا معاملہ تھا، فرعون کی مخالفت تھی یا جو اس طرح میں تھا، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کرم کیا. یہ بھی ساتھ میں بتا دوں تاکہ پیغمبر کی یہ بات بھی ہماری علم میں آ جائے. ہر نبی سے کیا رب نے بکریاں چروائیاں. نبیوں کی تربیت رب نے بکریوں کے ریوڑ کے ذریعے کری، کیونکہ بکریوں کے ریوڑ کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے، آپ بزرگوں کو سب کو پتا ہے کہ بکری کا ریوڑ کیا کرتا ہے اور بکری کے ریوڑ کی فطرت کیا ہے. یا آپ یہ بزرگ سب کو پتا ہے، چرانے والے کو پتا ہے کہ بکری کا ریوڑ کیا سلوک ہمارے ساتھ کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھی، بکریاں یہاں سے وہ پورے ریوڑ میں سے ایک بکری نکل پڑی، اور پھر بکری جب علیحدہ ہوئی، جدا ہوئی نا، پھر وہ بھاگ رہی، بھاگتی جا رہی. موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگتے جا رہے. لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت، رب کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. بکری کا ریوڑوں سے جدا ہونا بھی حکمت ہے، پھر اس کا بھاگنا بھی حکمت ہے. موسیٰ کا بھی حکمت ہے، حکمت ہے، راز ہے محترم، بڑا کمال راز. لو جی اے موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے،
मैं साथ मिला रहा हूँ उनकी मोहब्बत की भी। ये ना समझो कि नबियों में न करीमी रहीमी नहीं, ना बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक मामला था ना। लो जी मूसा दौड़ रहे, बकरी भी दौड़ रही, फरिश्ते देख रहे, फरिश्ते पता क्या कह रहे हैं, आज बकरी दी खैर ने, आज बकरी गई। रब कहता वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, उमूर अमर की जमा है, अमर कहते हैं काम को, फरमाया वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, कायनात में जितने काम हो रहे हैं किसी काम का नतीजा मैंने किसी को दिया ही नहीं। पूरी कायनात के तुम अंदाजे लगाओगे, आइडिया लाओगे, अंदाजे 50 भी, आइडिया 100 भी, आइडिया 0 भी अंदाजे लगाओगे, पर लेकिन उसका नतीजा, उसकी आखिर, उसका लुब्बे लबाब, उसका रिजल्ट रब कहता है मैंने किसी को नहीं दिया मेरे पास। क्या फरमाया? फरमाया मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। लोग ये मूसा अलैहिस्सलाम भी दौड़ रहे, बतकाजा बशी सांप चढ़ा हुआ था, बकरी भी, और कब तक वो दौड़े, पर बड़ी दौड़ी बकरी। मूसा अलैहिस्सलाम भी बड़े दौड़े, फरिश्ते देख रहे, फरिश्ता के पास बकरी की आज रब्बा कहते फिर मैनू पता नहीं होना की। आपको नजर आ रहा है मूसा का जलाल, तुम्हें नजर आ रहा है बकरी का दौड़ना, तुम्हें नजर आ रहा है मूसा अलैहिस्सलाम और बकरी के दरमियान जो मामला वो तुम्हें नजर आ रहा है। मुझे पता इसका रिजल्ट क्या है, इसका नतीजा क्या है, वो भी मेरा ही पैगंबर है ना, मेरे नबी है ना। लो जी बकरी आखिरकार, अब आप बोले, आखिरकार थक गई और गिर गई। गिर नहीं था ना, वो पावर में ताकत तो नहीं रही, गिर गई। ए गिरी नहीं, ए मूसा फरिश्ता गई बकरी, फरिश्ता ने क्या गई, बकरी गई। अब देखो नतीजा, लो जी मूसा नीचे पै गए, चौकड़ी मार ली, बकरी ने जनाब जोड़ी रखा, मुट्ठी भर रहे, फरिश्ते दंग रह गए, फरिश्ते दंग रह गए, फरिश्ते ताज्जुब में चले गए, फरिश्ते बोल ना सके, सख्ता तारिया हो गया। रब ने फरमाया नतीजा मेरे पास है, तुम्हें क्या पता नतीजा क्या है। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, मूसा अलैहिस्सलाम मुट्ठी भर रहे, साथ कह रहे हैं तुम थक गई, तुम थक गई हो, ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह के नबियों के नबी रब ने बड़ा कुछ रखा कमाल, लेकिन तमाम नबियों में से रहीमी, करीमी और जनाब तहम्मुल मजाज, सारा कुछ जो है ना कुर्बान जाए वो तेरे और मेरे महबूब दामन में रखे। बहरहाल तो हम थोड़ा 5 मिनट मेरे पास रह गए, जुमला बहाना आपको देना चाहता बड़ा खूब, वल काज़िमीन अल गैज़, क्या सिफ्त है मुत्तकीन की कि जब गुस्सा आ जाए तो क्या करते हैं, पी जाते हैं। फकत पी नहीं जाते, फकत पी नहीं जाते। देखो ना, एकदम मैं सूरत दुखान की आयत पर मैंने गुफ्तगू की थी, रब कहता है कि फकत माफ करना कमाल नहीं है, फरमाया कि अंदर से भी खत्म करना। क्या? अंदर से भी। सामने भी हाजिरी देनी है, अंदर ये नहीं ऊपर से माफ कर दिया और अंदर उस तरह रखा। फरमाया रब ने कि ये मुझे मंजूर नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है। फरमाया मुत्तकीन की दूसरी सिफ्त बड़ी कमाल है, फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़। अभी सिर्फ ये कुरान के अंदर मैं 3-4 इतवार कर रहा हूँ, कुरान के अंदर है, अभी इसके पर वाक़या चलेंगे, खूबसूरत हदीसें चलेगी, कौल चलेंगे खूबसूरत। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा आ जाए तो क्या करते हैं, पी जाते। कौन? बोलो, मुत्तकीन, मुत्तकीन। और इद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तैयार कर रखी है मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकीन की ये सिफ्तें बयान हो रही हैं, तारफ रब करवा रहा है। और आगे क्या है, वल आफीना अनिन नास, फकत गुस्सा पी नहीं जाते, दिल से माफ कर देते हैं, दिल से। और इतनी बात करके इस आयत का नतीजा रब ने आखिर में बयान किया, उस आयत का नतीजा निकला वो इद्दत लिल मुत्तकीन। इस आयत के आखिर में क्या फरमाया, सारी सिफात बयान कर दी, रब ने कमाल नतीजा दिया। फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मुहसिन कहते हैं नेकी करने वाला। क्या करने वाला? नेकी, नेक। मुहसिनीन सीगा जमा है। फरमाया अल्लाह ताला पसंद करता है मुहसिनीन को, मोहसिन। जन्नत तैयार कर रखी है मुत्तकीन के लिए। ये सारी सिफात है मुत्तकीन की, तो जिसमें ये सारी सिफात आ जाए वो मुत्तकीन भी है, मोहसिनीन भी है। अल्लाह ताला पसंद करता है किनको? मोहसिनीन को। अब यहाँ टाइम 2 मिनट रह गए हैं, अब यहाँ मैं एक छोटा सा वाक़या कोट करना चाहूँ, मुख्तसर करूँगा।
حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک واقعہ کوٹ کر کے اصول برکت کے لیے، کیونکہ سید امام علی شاہ صاحب سید بادشاہ ہیں، سید محمد حسین تنویری مشہدی، انہی کے یعنی باوجداد کی بات میں کر لوں تاکہ ان کی روحیں مزید خوش ہو جائیں گی کہ نہیں دی انہی کی بات. حضرت امام زین العابدین وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور آپ کی نکرانی آپ کی خادمہ لونڈی وضو کروا رہے. تو لوٹے آپ کو پتا بڑے بڑے پرانے دور میں وزری ہوتے تھے، تانبے کے پتل کے ہوتے تھے نا، اب بھی ہے لیکن وہ کام آپ تو پلاسٹک بات کے نہیں دی. وہ وضو کروا رہی تھی، وضو بولیے وضو کروا رہی تھی، آپ وضو کر رہے تھے. بس آپ کے ہاتھ سے لوٹا گرا اور آپ کے ہاتھوں کو لوٹا وزنی تھا، اس میں پانی بھی تھا. تو بتقاضا بشریت جب لوٹا لگا ہاتھوں کو تو کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی. تو تکلیف اب جملہ بڑا سننے والا، جب ہوئی نا تکلیف کوئی منہ سے بولنا نہیں، کیونکہ دوران وضو بولنا نہیں، کیونکہ جب آدمی وضو کر رہا ہوتا نا دو فرشتے رحمتوں والے چادریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. جب بندہ ایک دنیا کی بات کرتا ہے ایک فرشتہ گیا، جب دوسری بات کرے دنیا دوسرا فرشتہ بھی گیا. ہوں تو خالی ہے، ہوں دیر رات ہوں دنیا گلنا کر، کیونکہ دنیا کی باتیں کرنا دوران وضو یا مکروہ ہے. 4 مکروہ ہیں وضو میں. کتنے؟ 4 مکروہ. اور نماز میں 21 مکروہ ہے. مکروہ وہ ہے، اس کی 2 طریقیں ہیں، جس سے ثواب کم ہو جاتا ہے. دوسری طریق یہ ہے کہ مکروہ جس کو نبی پاک نے پسند نہ کیا ہو. یاد رہے گا. آئیے محترم، لو جی لوٹا گرا، آپ کے مبارک ہاتھوں کو لگا، تکلیف پہنچی. بولنا تو تھا نہیں، بولنا تو آپ نے ہے ایسے دیکھا. اس کو کہتے ہیں تیز نگاہ. تیز نگاہ کو کہتے ہیں جلال والی نظر. جو غصہ ہوتا ہے ہمارے جیسے کے لیے جلال ایک ادب کا لفظ ہے. ایسے جلال سے بولنا تو تھی نا، وضو کر رہے تھے نا ایسے. تو وہ کون تھی؟ وہ اسی گھر کی تربیت یافتہ لونڈی تھی نا، اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی. اس نے بھی کمال کر دیا. جب امام زین العابدین رضی اللہ نے ایسے دیکھا تو فوراً وہ بولی والکاظمین الغیظ. وہ کیا کہتی ہے؟ والکاظمین الغیظ. اللہ والے غصہ پی جاتے ہیں. آپ فوراً بولے میں غصہ پی گیا. ساتھ کہتی نہیں والعافین عن الناس، والعافین عن الناس. فقط غصہ نہیں پیتے، معافی کر دیتے. امام صاحب فرما لے کہ میں نے معافی کر دی. پھر لونڈی بولی واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے جملے میں غور کریں، نیکی کرنے والے کو. پھر آپ نے نیکی کمال درجے کی، یعنی غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا. جب اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، ساتھ ہی کہہ دیا میں نے تجھے آزاد کر دیا. دوستوں انشاءاللہ اس کو چلائیں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ